بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ نصر من اللہ و فتح قریب، گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ امت مسلمہ میں صرف شعور پیدا ہونے کی دیر ہے۔ یہودیت کا طلسم فنا ہونے اور اس کی برتری پامال ہونے میں اتنا وقت بھی نہ لگے گا جتنا سامری کے بچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ سمندر میں بہانے میں لگا تھا۔ آئیے ہم اپنے بچوں کو القدس سے پیار کرنا اور اس کا دفاع کرنے کا درس دیں، اپنے بچوں کو قرآن و سنت سے جوڑیں، اپنی تاریخ بتائیں۔ یہ ایسی ہی مسجد ہے جیسے مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی کی عظیم الشان مسجد ہے، اور یہ صرف ایک عمارت نہیں جس کو مسلمانوں نے بیت المقدس کی چوٹی پر تعمیر کیا ہے، بلکہ یہ انبیاء کی مسجد ہے۔ بیت المقدس میں اسرائیلی جارحیت اور نمازیوں پر حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مسلم امہ کا اتحاد ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر قبلہ اول ہی محفوظ نہیں تو ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں۔ حق کو زوال نہیں اور باطل کو قرار نہیں، وفا کو فنا نہیں اور دغا کو بقا نہیں۔ میں فلسطین میں نہیں رہتی لیکن فلسطین میرے دل میں رہتا ہے۔ اپنے بچوں کو مسجد اقصیٰ سے محبت کرنا سکھاؤ کہ یہ تمہارا قبلہ اول ہے۔ تم ڈھونڈتی ہو آج بھی ہے مسجد اقصیٰ، ماضی میں تھے جو صاحب ایمان کہاں ہیں؟ مسجد ہی تھی جن کے لیے تسکین دل و جاں، اس دور میں یا رب وہ مسلمان کہاں ہیں؟ القدس تیری رعنائیوں میں کھو جانے کا دل کرتا ہے، وحشتوں بھری دنیا سے اقطاع کر تیری آغوش میں آرام کرنے کا دل کرتا ہے۔ اے سنہرے گنبدوں کی حسین سرزمین، تیری ارض مقدس پر قدم رنجا ہونے کا دل کرتا ہے۔ اے اہل فلسطین، تم ہمارے دلوں میں بستے ہو بے شک۔ بیت المقدس کی دیواریں پوچھتی ہیں، کیا کوئی صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے؟ آواز آتی ہے، نہیں، کیونکہ اب اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ بے شک ہر ظلم کو زوال ہے، ہر سیاہ رات کی صبح پر نور ہے، انشاءاللہ۔ میری سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ فلسطین کے لیے دعا کریں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان کے بچوں پر رحم فرمائے، اللہ فلسطین کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔